اسکول ٹیچر تھی جو اپنے گھر واپس جا رہی تھی، بچوں کو جس طرح سے بھی تعلیم دیتی ہیں خواتین اسکول کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی. اچھا ان کے ساتھ جا رہی تھی؟ والد صاحب کے ساتھ جا رہی تھی اور اسی دوران یہ جو لڑکے ہیں جس سے رشتے پر انکار کیا تھا اسی نے آ کر یہ واقعہ کیا ہے اور اس کے منہ کے اوپر تیزاب پھینکا جو اس کے منہ پر بھی گرا، اس کی باڈی کے اوپر بھی گرا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں پر لڑائی ہوتی ہے تو کوئی اسلحہ وغیرہ بھی دکھا دے تو باقی کے تمام لوگ پہلے تو تماشائی ہوتے ہیں، لیکن اس کے فوری اسی سچویشن میں تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اگلے کو اس کے حال پر. اور اس طرح کا واقعہ ہوا. ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی جل رہی تھی، جھلس رہی تھی، لیکن وہ بے بس باپ کچھ نہیں کر سکا. فرار ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی لڑکی نے لڑکے کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ لڑکی کو لڑکے نے چھوڑا ہے تو اس نے اس کو مار دیا ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہو، اس کو اپنے دوستوں کے پاس لے گئے، اس کی ویڈیوز لیک کر دی ہو؟ کبھی سنا ہے؟ ہمیشہ سے اس چیز میں لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور لڑکیاں ہو رہی ہیں. اور اگر اب تم نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے تو اب اسے شادی کر لو. پھر اب تو اس کو دیکھنا بھی نہیں پسند، وہ بیچاری تو خود نہیں شیشے میں دیکھنا پسند کرے گی. اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تو ان کے کمروں سے شیشے ہٹا دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ اپنے آپ کو نہیں فیس کر سکتی نا. ذرا سا ہاتھ جل جائے ہم اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ لڑکیوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے آپ تو اس سے شادی نہیں اب کرو گے اور نہ ہی آپ نے اس کو کسی اور کے قابل چھوڑا ہے. بہت پہلے ہم لوگ سنتے تھے اس طرح کے واقعات کہ لڑکیوں نے رشتے سے انکار کرنے پر یا کسی لڑکی کو لڑکے نے دوسرے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا یا والدین کی طرف سے رشتے پر انکار پر یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے تھے. لیکن پھر یہ معاملات رک گئے کسی حد تک اور اس طرح کے واقعات رپورٹ نہیں ہوئے. لیکن کیونکہ وہ جو پرانی خبریں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں گردش کرتی رہتی ہیں تو وہ دوبارہ سے اب یہ چیز اس طرح سے ہمارے سامنے آئی کہ وہ جو اسکول ٹیچر ہے اور اس کی فیملی نے رشتے سے انکار کیا یا چاہے اس نے خود بھی رشتے سے انکار کیا تو اس کے بعد اس کی شکل بگاڑ دینا، اس کو مار دینے کی کوشش کرنا. سب سے پہلے تو ہمارے جو مرد ہیں جن کے اندر اتنی قوت برداشت نہیں ہے، شاید ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس حد تک ان کے جو غصہ ہے اور جو ایگریشن ہے اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کے ماں باپ نے اس کو کس طرح سے پالا ہوگا، کس طرح سے بڑا کیا ہوگا، لاڈلی ہوگی یا خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے. آپ سیدھا اس کی خوبصورتی پر اس کی شکل کو ٹارگٹ کرو اور اس کو کسی اور کے بھی قابل نہ چھوڑو. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ قوت برداشت کی آخری حد ہے کہ جو آپ کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. اسکول ٹیچر تھی جو اپنے گھر واپس جا رہی تھی، بچوں کو جس طرح سے بھی تعلیم دیتی ہیں خواتین اسکول کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی. اچھا ان کے ساتھ جا رہی تھی؟ والد صاحب کے ساتھ جا رہی تھی اور اسی دوران یہ جو لڑکے ہیں جس سے رشتے پر انکار کیا تھا اسی نے آ کر یہ واقعہ کیا ہے اور اس کے منہ کے اوپر تیزاب پھینکا جو اس کے منہ پر بھی گرا، اس کی باڈی کے اوپر بھی گرا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں پر لڑائی ہوتی ہے تو کوئی اسلحہ وغیرہ بھی دکھا دے تو باقی کے تمام لوگ پہلے تو تماشائی ہوتے ہیں، لیکن اس کے فوری اسی سچویشن میں تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اگلے کو اس کے حال پر. اور اس طرح کا واقعہ ہوا. ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی جل رہی تھی، جھلس رہی تھی، لیکن وہ بے بس باپ کچھ نہیں کر سکا. فرار ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن الحمدللہ یہاں پر پولیس کی ایک بہترین کارروائی ہے جس کو ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں اور ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے جو پولیس نے لیا کہ ان کو پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو زخمی کیا. شاید وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے یا شاید پولیس والوں کو بھی اس چیز کا دکھ ہوا ہوگا، وہ اس کو غصہ تھا ان کو ضمانت ہی نہ مل جائے، ضمانت نہ ملے. انہوں نے ان کو زخمی کیا پراپر طریقے سے. ہم لوگوں کی تو یہی دعا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جو مار دیا جائے، باقی جو خواتین ہیں ان کو بچایا جا سکے اور کسی بھی والدین کو یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے. لڑکیوں کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ایک چہرہ ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ایک لڑکی آپ کو پسند کر بیٹھی ہے یا آپ سے رشتے کے لیے ہاں کر بیٹھی ہے اور اس کے بعد وہ نہیں چاہتی ہے اس سلسلے کو آگے بڑھانا تو اس کا یہ قصور، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے اس کو کسی اور کے قابل ہی نہ چھوڑو. پسند ناپسند آپ کا ایک پرسنل مسئلہ ہے. آپ کو بھی اور کوئی مل جائے گی، اس کو بھی کوئی اور مل جائے گا، لیکن یہ اس کا پورا مستقبل داؤ پہ لگا دینا، اس کی پوری زندگی کو ضائع کر دینا، یہ مجھے لگتا ہے کہ تربیت میں ہی کمی ہے کہیں نہ کہیں. کیونکہ یہ ایک عام آدمی، میں تمام مردوں کی بات نہیں کر رہی، ایک عام جو آدمی ہے جس کی واقعی پرورش اچھی جگہ پر اچھے ماحول میں ہوئی ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. یہ لڑکا تھا کون؟ رشتہ دار تھا یا کوئی غیر تھا؟ رشتہ داروں میں اس کی رشتہ طے ہوا تھا. یقینی طور پر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. اگر کسی ٹائم پر والدین نے اس کا رشتہ طے کیا ہے تو کسی خاص وجوہات کی بنا پر ہی اب انہوں نے رشتے سے انکار کیا ہے. یا تو لڑکے کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی فیملی میٹر ہوگا ان کا. تو اگر
فیملی میٹرز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم لوگ باقی باہر کے تو لوگوں سے کوئی امید رکھ ہی نہیں سکتے کہ اگر کسی بھی والدین نے اپنی بیٹی کے رشتے سے انکار کرنا ہے تو ان کو اب اس چیز کا ڈر ہوگا کہ کہیں باہر نکلنے پر ہماری لڑکی کی زندگی نہ داؤ پر لگ جائے, ہماری بچی کا چہرہ نہ بگاڑ دیا جائے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی لڑکی نے لڑکے کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ لڑکی کو لڑکے نے چھوڑا ہے تو اس نے اس کو مار دیا ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہو, اس کو اپنے دوستوں کے پاس لے گئے, اس کی ویڈیوز لیک کر دی ہو؟ کبھی سنا ہے؟ ہمیشہ سے اس چیز میں لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور لڑکیاں ہو رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ان باہر جانے کا کیا پروسیس تھا ان کا؟ پہلے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے کرنا ہے؟ اوبویسلی پورا پلان کے تحت ہی ہوا ہے نا کہ آپ نے تیزاب لیا, اس کے بعد اس کی ٹائمنگ نوٹ کی کہ وہ کس ٹائم پر اس کا آنا جانا ہے اسکول میں, اور چھٹی ٹائم پہ جب وہ جا رہی ہے آپ نے اس راستے کو ٹریپ کیا. اس کے بعد آپ نے ایک مخصوص جگہ دیکھ کر کہ جہاں پر آپ کی فرار کا ذریعہ ہو آپ نے وہ اس کے منہ پر تیزاب پھینکا, اور اس کے فوراً اسی رات کو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی. اور یہ آئی تھنک سیالکوٹ ایئرپورٹ سے یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اور یہ نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر پولیس بر وقت کاروائی پولیس نے کی ہے اور بر وقت ان کو پکڑا ہے. اللہ کا شکر ہے اگر ہماری پولیس اسی طرح سے کام کرتی رہے, لیکن شاید یہ معاملہ یہاں تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ والدین کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اب رشتے پر انکار کس بیس پر کیا کرنا. آپ خود لڑکی ہیں, سوسائٹی میں نکلنا اپنے وہ کتنا سیکیور محسوس کرتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے اوباش نوجوان, ایسے اوباش لڑکوں کی وجہ سے جو کہ چند ہیں, ان کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک مچھلی خراب ہونا پورے تالاب کو کر دیتی ہے. اب جس لڑکے نے یہ ہمت کی ہے اس کی ہمت ہے یہ, اور اس کے ساتھ جو اس کے اپنے دوست ہوں گے ان کو بھی اس چیز کی شے تو ملی ہوگی کہ یہ کرنا کس حد تک آسان ہے. لیکن کیونکہ وہ فوری طور پہ گرفتار ہو گئے ہیں, شاید فرار ہو جاتے تو یہ ایک اور کلچر دوبارہ سے یہ سٹارٹ ہو جانا تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو لڑکی کی شکل بگاڑو, اور اگر اب تم نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے تو اب اسے شادی کر لو پھر. اب تو اس کو دیکھنا بھی نہیں پسند, وہ بیچاری تو خود نہیں شیشے میں دیکھنا پسند کرے گی. اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تو ان کے کمروں سے شیشے ہٹا دیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ اپنے آپ کو نہیں فیس کر سکتی نا. ذرا سا ہاتھ جل جائے ہم اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ لڑکیوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے آپ تو اس سے شادی نہیں اب کرو گے, اور نہ ہی آپ نے اس کو کسی اور کے قابل چھوڑا ہے.